آج 14 اگست 2023 ہے اور آج ہونا تو جشن آزادی چاہیے تھا، اور اگر عمران خان ہمارے حکمران ہوتے، وزیر اعظم ہوتے، تو واقعی اس دفعہ کا جشن آزادی پوری دنیا دیکھتی، جس طرح منایا جاتا، جس طرح 23 مارچ کی پریڈ میں عمران خان کی آمد کے اوپر تالیاں بجتی تھیں اور باجوے کی آمد کے اوپر بس ہلکا سا لیوکوم رسپانس تھا، اس سے ہی ان کو اندازہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ان کو اندازہ نہیں ہوا۔ لیکن ہر جو چیز ہے، ہر چیز کا ایک روشن پہلو بھی ہوتا ہے۔ اس کا روشن پہلو کیا ہے؟ روشن پہلو اس کا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ 75 سال سے انگریزوں کی غلامی سے تو آپ کو آزادی مل گئی، لیکن حقیقی آزادی آپ کو نہیں ملی، کیونکہ انگریزوں کی غلامی کے بعد آپ جرنیلوں کی غلامی کے اندر چلے گئے، اور جرنیلوں کی جو غلامی ہے اس سے آزادی لینے کے لیے جو ہے وہ آپ پچھلے 75 سال سے جو ہے وہ خاموشی سے ان جرنیلوں کی غلامی بھی کر رہے ہیں، اور نہ صرف غلامی کر رہے ہیں بلکہ اس غلامی کے ساتھ ساتھ آپ باقاعدہ طور کے اوپر ان کو سلوٹ بھی مارتے ہیں، اور پھر کوڈے ہو جاتے ہیں کہ چھتر بھی مارو، ٹھیک ہے، چھتر بھی کھا رہے ہیں، سلوٹ بھی مار رہے ہیں، زندہ باد کا نعرہ بھی لگا رہے ہیں۔ پہلی دفعہ اس پورے کے پورے عرصے کے اندر، اس 75 سے 76 سال کے اندر 15 مہینے پچھلے میں لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ ظلم کیا ہو رہا ہے پچھلے 76 سال سے۔ اس لحاظ سے یہ روشن پہلو ہے 76ویں جو آزادی کا جو دن ہے، حصول آزادی کا دن ہے، جشن آزادی نہیں، حصول آزادی ہوئی تھی 14 اگست کو، حصول حقیقی آزادی ابھی ہونی ہے، اور اس کی تحریک پچھلے 15 مہینے کے اندر شروع ہوئی ہے، اور اسی تحریک کے شروع ہونے سے پہلے جو ہے بہت سے لوگوں کے نام جو ہیں وہ لیے گئے ہیں، ان میں پیمرا کو کی طرف سے بین بھی کر دیا گیا، ایک اور تمغہ دیا گیا، اس میں کرنل اکبر حسین کا نام سر فہرست ہے، سب سے اوپر جو ہے کرنل اکبر حسین، سید اکبر حسین شاہ صاحب کا نام ہے، اور شاہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پیر سائیں۔ سر، جشن آزادی تو نہیں لیکن حصول آزادی کا دن، ایک تو آپ کو مبارک ہو۔ آپ کے کمنٹ سب سے پہلے چاہیے، جو لسٹ نکلی ہے جس میں سر فہرست آپ کا نام ہے، آزادی کا ایک اور تمغہ آپ کے خاندان کو جو ہے یہ جو ہے نصیب ہوا ہے میرے خیال میں، تو اس کے بارے میں بھی آپ کے کمنٹس چاہیے۔ اور آج یہ جو دن ہے 14 اگست کا بالخصوص، اس دن آپ کا کیا کہنا ہے؟ جو میں نے یہ پریمائز دیا ہے، کیا آپ اس سے متفق ہیں یا نہیں ہے؟ سر السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان، السلام علیکم پاکستان کے شہداء، السلام علیکم پاکستان کے شہداؤں کی فیملیز اور ان کے بچے خاص طور پہ، اور ان سب کے لیے خصوصی دعائیں اور بہت زیادہ پیار۔ ان لوگوں کو نا ہم یہ اس موقع پہ خاص طور پہ نہیں بھولیں گے۔ یہ آئرونک ہے کہ اس وقت ان لوگوں نے جو اپنا ایک خوف کا اور ایک بربریت کا اور ایک انتہائی فستانیت کا جو ایک قلعہ سمجھتے ہیں یا مورچہ سمجھتے ہیں تعمیر کیا ہے، وہ بھی انہی شہداؤں کے نام سے۔ ہر میں تو ایک اور ذہن سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں تو I can relate to it. My father's name is written. میرے والد صاحب کا نام جس یادگار شہداء کے اوپر بیٹھ کے یہ ایک بہت بڑا تمسخر آمیز کاروائی ڈالتے ہیں، اس پہ میرے والد کا نام لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے والد کا نام نہیں لکھا ہوا۔ اس لیے جب یہ اسی چیز کو میں بہت زیادہ محسوس کرتا ہوں، اور میں اس کو بہت زیادہ اور کیا میرا اس وقت کوئی مٹیریل گین نہیں ہے، نہ پاکستان سے تو نہ پاکستان آرمی سے، نہ کچھ ہے، لیکن جو وابستگی ہے نا وہ بہت گہری ہے۔ اس کو آپ کسی چیز میں تول نہیں سکتے کہ یہ چیز۔ اس لیے میں آپ کو یہ جو آپ نے بولا کہ جی میرا نام آ گیا پہلے نمبر پہ، یہ میرا نام نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ پڑھیں کہ جس سے میری نسبت ہے، اور یہ اتنے بغیرت لوگ ہیں، اتنے کمینے لوگ ہیں کہ انہوں نے اس شخص کا نام تو کسی عزت سے لکھو۔ تم لوگوں نے وردی والوں نے یہ نام دیا ہے پیمرا کو، ان کی دم مروڑ کے تم نے، چلو میں تو آئی ڈونٹ کیئر کہ میرا کوئی رینک ہے نہیں ہے، چھوڑ دو، کوئی نہیں، لیکن جس بندے کو 2 ستارے جرت ملے، جس بندے نے اپنے جسم کے اوپر 6 گولیاں کھائی ہیں دشمن کی، ٹھیک ہے نا، اور ایک گولی کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس چلا گیا، اس بندے کا تم لوگ نام نہیں لکھ سکتے ہو صحیح طریقے کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔
His name is not just Brigadier, his name is Brigadier Sayyid Hazur Hasnain SJ and Bar. That is the military honor that he has. SJ and Bar کا مطلب ہوتا ہے ستارہ جرت 2 دفعہ. اور ستارہ کس چیز کا؟ جرت کا. تم لوگوں کی طرح جو ہے نا صرف مطلب ہے کہ حرام کی کھانے کا, لوگوں کے اوپر بربدیت کرنے کا. would you believe it کہ اگر and it is both ways کہ ہمیں تو گھر سے بھی سکھایا کہ یار جب دشمن کے ساتھ بھی لڑائی ہو نا, جب آپ اس کو زیر کر لیتے ہیں نا تو پھر آپ اس کی بوٹیاں نہیں نچوڑتے ہیں, پھر آپ کی جو انسانیت ہے وہ پہلے آ جاتی ہے. یہ لوگ تو خون چوس ہیں, یہ لوگ جو ہیں ان لوگوں کو کوئی شرم نہیں ہے. اور یہ بہت بڑا فوجی افسروں کے لیے بھی بہت بڑا سوال ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہو, آپ کی جو سیکنڈ جنریشن اور تھرڈ جنریشن آفیسرز خاص طور کے اوپر ہیں, ان کے لیے بہت بڑا سوال ہے. میرے والد صاحب کا وہ رینک نہیں, آپ کے والد صاحب ستارہ جرت اینڈ بار ہیں, اور ان میں صرف سید, یہ لیٹر پہ ٹاپ پہ آپ کا نام اس وقت نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو. یہ پتہ قسمت سے ہوا ہے. یہ دیکھیں وہ تو لوگ تو اس کو کہہ رہے ہیں نا, مجھے بڑا عجیب لگا. آج میں نے کسی کی باتیں سن رہا تھا کہ جی میڈل مجھے ملا ہے, تو مجھے یہ, میں نہیں اس کو میڈل سمجھتا, میں بتا رہا ہوں آپ کو. یہ بائی گاڈ میرے لیے ایک اور بڑا مطلب ہے کہ بہت بھاری مطلب ہے کہ ایک وہ ہے. اگر آپ اس کو قانونی طور پہ دیکھیں اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. نہ میں روپوش ہوں, نہ میں کوئی مفرور ہوں, ٹھیک ہے نا, نہ میں یہ جس طرح لکھا ہوا ہے کہ جی ایبسکاؤنڈر, تو وہ جو ہے پروکلیمڈ, کیڑا پروکلیمڈ افینڈر بھائی, کیڑا ایبسکاؤنڈر. یہ جو تمہارا یہاں پہ یہ جو ڈیفینس ونگ ہے اس کے پاس میرے سارے ای میل ایڈریس, ابھی بھی مجھے وہ 14 اگست کا جو ہے نا وہ آیا ہوا ہے میسیج کے ساتھ. ان بیوقوفوں نے اپنی لسٹ بھی شاید اپڈیٹ نہیں کی ہے, اس کا بھی انویٹیشن آیا ہوا ہے. تو میں کون سا کوئی مطلب ہے کہ کسی غار میں چھپا ہوا بیٹھا ہوں, آرام سے بیٹھا ہوں, عزت سے بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی متاجی نہیں ہے, تمہارے کسی چھیچڑے کا میں انتظار نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو, اور یہ بڑی آپ نے مطلب, میں تو اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا تھا, آپ نے اس کو وہ آج میرے ذہن پہ کچھ اور بات ہے وہ میں بھی کرتا ہوں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو لسٹ ہے نا, یہ سارے کے سارے 10 بندے جو میرے نیچے ہیں, ان کے اندر زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ جرنلسٹ ہیں, پھر سیاسی لوگ ہیں, ٹھیک ہے جی. میں نہ جرنلسٹ ہوں, آپ کے چھوٹے بھائی کا بھی نام ہے سر. بالکل بالکل. لیکن آپ نے تو دیکھیں نا جس طرح میں نے اپنا ایک فوجی کیریئر ختم کرنے کے بعد بزنس میں آ گیا, آپ نے تو بالکل کلیئر کٹ بتایا کہ آپ اپنا فوجی کیریئر ختم کر کے آپ جرنلزم میں آ گئے. یو کال یور سیلف اے جرنلسٹ, اٹ از یور پروفیشن, یو سی, اٹ از ناٹ مائی پروفیشن, یو سی, آئی ایم ناٹ اے جرنلسٹ, ٹھیک ہے. اور پھر میں یہ کہ میں سیاسی آدمی نہیں ہوں, میرے پاس کوئی سیاسی پوزیشن نہیں ہے, میرے پاس کوئی سیاسی بیلنا نہیں ہے جو میں بیل رہا ہوں اس وقت, ٹھیک ہے جی. تو اگر انہوں نے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ وہ نام انہوں نے سب سے پہلے اوپر ٹھوک دیا, ٹھیک ہے جی. یہ کوئی مطلب ہے ریس نہیں لگی ہوئی تھی جس کے اندر اکبر صاحب فرسٹ آ گئے یا کچھ ایسی چیز ہوئی ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ دس از ویری سمبولک کہ وہ جو اوپر نام لکھا ہے, نہ وہ مسٹر ہے, نہ وہ کوئی چودھری ہے, نہ وہ کچھ ہے, جو بھی اس کا نام ہے, اور ساتھ اس کا والد کا نام لکھ دیا ہے. اچھا میرے والد کا نام لکھا ہے انہوں نے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان کے منہ کے اوپر ایک اور بہت بڑا تھپڑ ہے کہ اس طرح چاہے جن لوگوں نے خون کی قربانی دی ہو, جنہوں نے اس ملک کے ساتھ اپنی عزت کمائی ہو, جس کے لیے انہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی. دیکھو نا, مائی فادر ایکچولی ریسیوڈ ہز شہادت ان یونیفارم. ہی واز ناٹ جسٹ کہ کوئی گھر میں بیٹھے ہوئے تھے یا کوئی کھانا کھا رہے تھے یا کوئی اور کر رہے تھے, وہ بھرتی حالت میں تھے, ٹھیک ہے نا. his uniform drenched with blood from cap to shoes. Every I would say centimeter of his body was crushed. ٹھیک ہے جی. It was an air crash. He was on duty and he was going there. And you know اس کا جو نام ہے اور جو ہے, اور میں تو کہتا ہوں کہ یار دیکھو, میں اس وقت 60 سال کی عمر میں اگر اس شخص کی یہ جو فوجی چیز ہے نا, اور جو میں اتنی باتیں کر گیا ہوں نا, اس سے زیادہ واٹ ایز اے سن اپنے ان کے بیٹا ہونے کی صورت میں ان کی جو انسانیت ہے نا, آزادی ہوتی تو ستارہ جرت بنتا تھا آپ کا. بیکاز ایکس سروسمین میں تو سر دیکھیں, میں تو آئی واز پشڈ ٹو ا کارنر اینڈ آئی فاٹ بیک, ٹھیک ہے. آپ کو کارنر میں پش کیے بغیر آپ والنٹیرلی یہ جنگ جہاد لڑ رہے ہیں. اچھا, یہ اس کا تو ستارہ جرت آپ کا بنتا ہے سر. اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہمارے سے بہت ایسے گمنام لوگ ہیں جن کا کبھی نام نہیں آیا, جو کسی
برف کے تودے کے نیچے دب گئے, جو کسی پہاڑ کے نیچے دب گئے, جو کسی مطلب سنگلاخ ریستان مطلب کسی اور جگہ پہ کسی ریگستان میں, کسی جنگل میں, جنہوں نے اتنی بہادری کی کہ ان کو آپ 10 نشان حیدر بھی دیں نا, ان کا نام ہی نہیں ہے. یہ وہ گمنام لوگ ہیں. تو اس وقت تو یہ جو میڈل شیڈل ہیں یہ تو کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں اس وقت میں جو آپ کو سوری ایک آخری بات ختم کرنے لگا تھا والد صاحب کی, کہ ان کا جو ایک عسکری پہلو تھا اور ان کا جو یہ ساری باتیں میں نے کی, اس سے زیادہ انسانی پہلو تھا. He was a very lovable man, you know. Everybody who came, and this is, you can ask anybody. He had a very short life. وہ 43 سال 43 ایئرس کی ایج میں چلے گئے, لیکن جو لوگ ان کو ان کے پیار کو اور ان کے ساتھ جو انسیت رکھتے ہیں نا, یہ چیز ہوتی ہے کہ جو ہمیں ایک بہت ہی کلنگ مشین اور ایک کلنگ پروفیشن میں رہتے ہوئے بھی نا ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وی ویئر یونیفارم, وی آر ان دا ملٹری از ٹاسک دیٹ it is a monster, it is a killing machine, but that killing machine has to have a human inside out, اس کے اندر کوئی یہ جو بندہ اس وقت ہے نا جس کے اوپر ابھی میں آنے لگا ہوں ہاتھ سے منی, پرسنل, مینٹلی سک, بربریت. سر میں آپ کو اسی طرف لے کے آنا چاہ رہا ہوں. پہلے ایک تو خوشخبری 14 اگست حصول آزادی کا دن ہے, ایک خوشخبری بھی دینی ضروری ہے. جو ایک ہیومن رائٹس لائرز فورم ہے, پاکستان لیگل فنڈ ہے, ہیومن رائٹس لیگل فنڈ کے نام سے, یہاں پہ جو ہے کچھ برٹش ہیومن رائٹس barristers, the top British human rights barristers, which include Mr. Emerson as well. I'll give you the details, I'll give you the names just in a bit. انہوں نے United Nations جو ہے اس کی طرف United Nations جو human rights rapporteur کو کیس لانچ کیا ہے, اور کیس ایکسپٹ ہو گیا ہے شندانہ گلزار ہماری بہن کے اوپر, خدیجہ شاہ کے اوپر, اور ڈاکٹر یاسمین راشد کے اوپر. And this is a very, very huge news for the human rights activists. And it's a good news for those who are standing up for the human rights, who are standing up for democracy. It's a very good news آپ لوگوں کے لیے. یہ بہت زبردست قسم کی خبر ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور یہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ضرور چلوں. میں لنک آپ کو بتا دیتا ہوں ان کا, hrlaf.com کے اوپر اگر آپ جائیں, میں بینر بھی آپ کو لگا دیتا ہوں کیونکہ سر یہ خوشخبری ہے, اور میرے خیال میں یہ خوشخبری جو ہے اس کو دینا چاہیے, ضرور دینا چاہیے. میں اس لیے آپ کو یہ خوشخبری بینر آپ کو میں اس کے نظر آ رہا ہے اس ویب سائٹ کا, hrlaf.com کے اوپر اگر آپ جائیں تو یہ ابھی آپ کو بینر جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا. یہ دیکھیے, یہ ویب سائٹ کا ایڈریس ہے hrlaf.com. انہوں نے پی ٹی آئی کی ایم این اے شندانہ گلزار جو ہے, اور میں بھی ان کا sort of a client ہی ہوں. پی ٹی آئی ایم این اے شندانہ گلزار have been abducted at a gunpoint of اسلام آباد پولیس. انہوں نے اس کے بارے میں بات چیت کی ہے, اور انہوں نے اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ 1 ملین لیگل فائٹنگ فنڈ انہوں نے کریٹ کیا ہے, جس میں سے 100,000 یہ کریٹ کر کے آلریڈی, یہ ابھی آپ سے فنڈ نہیں مانگ رہے لیکن یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے شندانہ گلزار کا کیس, ڈاکٹر یاسمین راشد کا کیس, اور اس کے علاوہ جو کیس ہے خدیجہ شاہ کا, وہ انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے اندر جو ہے وہ ایکسپٹ کرا لیا ہے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا جو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ لوگ ہیں کون جو یہ کام کریں, who are these people actually. اس کے اندر the kind of people جو ان کا corporate structure ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہیومن رائٹس لیگل ایسوسیشن فار فنڈ جو ہے وہ 15 سال سے یہ فنڈ کام کر رہا ہے. فلسطینیوں کے لیے انہوں نے کام کیا ہے. انہوں نے فلسطینینز میں اسرائیلی آرمی کے جنرلز تک کو انہوں نے جو ہے ان کے خلاف اریسٹ وارنٹس نکلوائے ہیں. یہ بڑا ان کا جو ہے وہ فیمس یہ لوگ ہیں, اور ان کے کیس جو سکسیس ان کے جو پریویس کیسز ہیں اس میں اریسٹ وارنٹ ریگارڈنگ وار کرائم اگینسٹ اسرائیلی فورن منسٹر زیونی فالوئنگ آپریشن کاسٹ لیڈ ہے. دوسرا انہوں نے اریسٹ وارنٹ نکلوایا ہے میجر جنرل دوران الموک کا, اسرائیلی ملٹری کمانڈر ہے, فار وار کرائمز انڈر دا جنیوا کنونشن. اس کے علاوہ اس آرگنائزیشن نے ہیومن رائٹس لیگل ایڈ فاؤنڈیشن نے, یہ ہیومن رائٹس لیگل ایڈ فاؤنڈیشن ہے جنہوں نے پاکستان لیگل فنڈ لانچ کیا ہے جس میں ان 3 خواتین کو, اور اگلی اس سے بھی بڑی خوشخبری آنے والی ہے. آپ سے بات کرتے ہوئے درمیان میں مجھے فون آ رہا تھا ان کا, لیکن میں کیونکہ ریکارڈنگ میں ہوں
میں نے ان کو کہا کہ میں کال بیک کروں گا, لیکن ان کا فون یہ سگنل ہے کہ میں خبر, یہ خوشخبری 14 اگست کے دن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. اس کے علاوہ انہوں نے سسیتا کسمویا ورسز رشیا کا کیس ہے وہ انہوں نے کیا ہے. یمن ورسز شاہد بٹ اینڈ ادر کیس ہے, اس میں 10 برٹش سٹیزن ڈیتھ رو کے اوپر تھے, یمن میں ایکیوز تھے ٹیررزم کے فالس چارجز پہ, ان کو انہوں نے چڑھوایا ہے. ان کی جو ٹیم ہے, اب یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے, ان کی جو ٹیم ہے اس میں مائیکل مینسفیلڈ, کنگز کاؤنسل ہے, مائیکل مینسفیلڈ وہ شامل ہے. مائیکل مینسفیلڈ کے علاوہ ان کی ٹیم میں گیرتھ پیئرس شامل ہے. گیرتھ پیئرس کے علاوہ راشد یعقوب اس میں شامل ہیں. محمد اظہر صدیق بھی ان کی ٹیم میں شامل ہیں. لنڈا مولوے ان کے اندر شامل ہیں. یہ ان کی جو ہے ٹیم ہے, اور یہ خوشخبری ہے. اور اگلی خوشخبری اس سے بڑی, 2 بڑی خوشخبریاں میں نے آپ کو دینی ہے, لیکن ان کی طرف سے کنفرمیشن آنے کے بعد میں آپ کو دوں گا. موونگ فارورڈ سر, 14 اگست جو کل رات کو جو ڈرامہ کیا گیا ہے باقاعدہ طور کے اوپر پی ایم اے کے اندر, اور اس نے تو جا کے کہا ہے چاچو وسکی نے کہ یار یہ تو جی ہم نے کشمیر بھی آزاد کرا لیا ہے, ورڈز ٹو دا افیکٹ, کہنا وہ یہی چاہتا تھا, اور ہم نے تو جی چین سے لے کے گلف تک کوئی اسٹریٹجک پتہ نہیں کون سی بیلٹ قائم کر لی ہے, اور قوم اور فوج کا رشتہ سرے سے ٹوٹا ہی نہیں ہے. وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. سر یہ کیا واز ہی ڈرنک ایٹ دا ٹائم جب یہ چاچو وسکی لگا کے جو ہے اس نے کیا تھا یہ اسپیچ دی ہے, یا آپ کے خیال میں نہیں ہی از ہائی آن سم تھنگ ایلس آن ہز اون کول ایڈ؟ یہ ضیاء الحق 2.0 عاصم منیر چاچو چسکی وسکی نے جو بات کی ہے, اس کے بارے میں ضرور I would like to have your comments sir. اچھا, بفور آئی گو اوور دیٹ, اگر آپ کا ان کے ساتھ ہیومن رائٹس یہ جو لیگل ایڈ فنڈ ہے, فاؤنڈیشن ہے, اس کے ساتھ پلیز ان کو کریں. ایک تو یہ کہ دیر ہیز ٹو بی کہ دوز پیپل جن کا نام ہی کوئی نہیں ہے نا, اینڈ دیر ان تھاؤزنڈس, 30,000 ہیں, 20,000 ہیں, سو دے کین گیٹ دیٹ نمبر, اینڈ آل دوز پولیٹیکل پرزنرز جو کہ سیاسی انہوں نے قیدی اس 3 مہینے میں یا اس سے پہلے بنائے ہوئے ہیں, ان سب کو ایک مجموعی طور پہ ایز این اینٹی دے ہیو ٹو پٹ اٹ ان ٹو دا UN. ون تھنگ. سیکنڈ تھنگ از کہ بیکاز آپ نے چند نام لیے, تو میں 2-3 نام اس لیے ضروری سمجھتا ہوں لینا کیونکہ میں تو ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, اور دوسرا اس کا بھی ایک فوجی پہلو اس طرح ہے کہ یہ فوجی جو بغیرت ہو گئے نا, جو کہ بالکل چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں, اور یہ جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ پسند تو نہیں ہے اور ہمیں یہ چیز جو ہے ٹھیک نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ بس پولی مطلب ہے کہ جو ہے نا باتیں کرتے رہتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ کوئی دبنگ بات نہیں کرتے. میں سینئر آفیسرس کی بات کر رہا ہوں اسپیشلی, ٹھیک ہے جی. اس کے اندر 2 لیفٹیننٹ, یار جنرل نصر اللہ کو فوت ہوئے 10 سال ہو گئے, ان کی بیگم جو ہے وہ آلموسٹ 80 ایئرز اولڈ ہے, ٹھیک ہے نا. تبسم نصر اللہ جو ہیں ان کو انہوں نے چنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح جنرل جمیل حیدر ہیں, ان کی جو بیگم ہے روبینہ جلیل, ان کو جو ہے انہوں نے ادھر اس میں بیرک میں ڈالا ہوا ہے. پھر اس کے بعد اسی طرح کے جو کہ فوجی خاندان کیا جو بڑے رسپیکٹیبل آفیسرز ہیں, ان کی بیگمات ہیں جن کو انہوں نے, اور پھر یہ بغیرت آ کے ایز اے ماؤتھ پیس آف عاصم منیر, احمد شریف ٹائپ لوگ جو پوری فوج کے مطلب ہیں, وہ اسپوکس پرسن ہیں, وہ کہتے ہیں, اور انہوں نے باقاعدہ طور کے اوپر ان لوگوں کا انہوں نے اشارہ دے کر کہا ہے کہ ہم نے ان کو نہیں چھوڑا تو تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے, تو یہ جو اس وقت انہوں نے ایک ڈر کا اور خوف کا جو I would just like to read in what Mustafin Kamal said over here, sir, that he said that Asim Munir has done what Zia and Ayub could not do, break the people's trust in the army. It is not even worth comparing him to Pervez Musharraf because he enjoyed strong levels of support throughout his tenure. Everything Asim has touched has turned to dust. The army's reputation, the semblance of democracy, the integrity of the judiciary, the influence of civil society, and the hope of the people. Let me just finish, sir. Just a few seconds. Everything he has directed his vision towards has withered and died. Sone ko bhi isne haath lagaya to mitti ban gayi hai. The country will remember him as a truly miserable character. His legacy is sealed. This is the age of Asim Munir's martial law, and it marks the lowest point in Pakistan's history. Free Imran Khan. How much do you agree or you don't agree with the statement, sir? دیکھیں جی, ایک تو I totally agree with this and I have a perspective on this
کہ جب ہم ضیاء کی اور مشرف کی بات کرتے ہیں دونوں مر گئے ہیں، اس کے ساتھ جو اس کے حواری تھے اور جن لوگوں نے اس وقت جو پاکستان کے لیے ایک بڑا ہی مکروہ قسم کی پریسیڈنس رکھی، تو وہ اس وقت سامنے نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس وقت جو لوگ زندہ ہیں، جو سانس لے رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں اور مطلب انسان کے طور پر زندہ ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کیا ہو رہا ہے، ان بغیرتوں کو چاہیے کہ چپ نہ رہیں. جو بھی ان کا ہے they should not, they should at least, I'm telling you کہ یہ اگر 101 ہم لوگ تو کہتے ہیں نا کہ عوام نکل آئے جناب سڑکوں کے اوپر اور جو ہے ایک اظہار یکجہتی کریں اس کے ساتھ، عمران کے ساتھ اور حقیقی آزادی اور حصول آزادی کے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن جن کے ٹڈ بھرے ہوئے ہیں، جس کو قوم نے کھلا کھلا کے مربے دے کے، پلاٹ دے کے، عہدے دے کے اور ان کو ایک بڑی نرم گزار قسم کے بنگلے دے کے اور سب ایٹ گورنمنٹ اور اوپر کی کمائی علیحدہ جو کہ انہوں نے گدھوں کی طرح چور چور کھائی ہے. وہ بے شرمو تم لوگ جو ہو نا، یہ جتنے بھی زندہ مردہ حالت میں جو ہے نا، زندہ ہیں لیکن ہیں، ان کا ضمیر مرا ہوا ہے نا. میں کہتا ہوں جتنے بھی اس وقت زندہ 4 سٹار اور 3 سٹار 2 سٹار کو بھی گولی مارو، جو بھی ملٹری کے ہیں نا، چاہے وہ آرمی کے ہیں، ایئر فورس کے ہیں اور نیوی کے ہیں، جب تم لوگ کچھ بات کرو گے یا تو کہہ دو تم لوگ کھڑے ہو کے سارے آ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، قومی ترانہ مت گانا، ادھر یہ عاصم منیر ترانہ گا دو، چلو یہ کر لو نا تم لوگ، یہ کر لو. وہ جو 4 سٹار ہیں اور جو 3 سٹار ہیں، تینوں سروسز کے جو زندہ ہیں، تم سمجھتے ہو کہ عاصم منیر ٹھیک کر رہے ہیں، تو ایسے کرو کہ اپنا منہ دکھاؤ اس قوم کو اور ایک عاصم منیر ترانہ گا دو کہ جناب یہ بیسٹ آدمی ہے، تاکہ ٹھیک ہے پھر یہ چیز ظاہر ہو جائے گی نا کہ یہ لوگ کھڑے ہیں اس کے ساتھ. دوسری طرف یہ ہے کہ تم لوگ اپنا جا کے کہیں پہ منہ جو ہے وہ اگر کالا نہیں کرنا ہے تو اس کو سفید کرو اور جا کے کہو کہ یہ چیز نہیں. اچھا، لیٹ می ناؤ کنیکٹڈ جو آپ کا سوال تھا جو ہم نے نہیں کیا. رات کو یہ ایک نیا ڈرامہ شروع ہو گیا کہ جناب جا کے 14 اگست کے بینڈ بجتے ہیں پی ایم اے کے اندر. دیکھیں بچے ہیں یہ جو وہاں پہ آپ کے لیے ڈرل کرتے ہیں، آپ کے لیے مارچ کرتے ہیں، آپ کے لیے وہ ایک پورا کرتے ہیں. they are like teenagers, they are about to get into their 20s. زیادہ تر وہاں پہ ٹین ایجرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. فوج میں جو لوگ آتے ہیں وہ 16-17 سال کی عمر میں پی ایم اے تک آ جاتے ہیں، انٹرمیڈیٹ کر کے 17-18 سال کی. تو یہ ایک بڑا فارمیٹیو ٹائم ہوتا ہے ان کا کہ جس کے اندر ان کو ایک نیا جو ہے نا پرسنالٹی ان کی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے اور ان کو ایک ملک کے لیے ایک انتہائی اہم فریضے کے لیے ایک بہت ہی بڑی سیکریفائس کے لیے تیار کیا جاتا ہے. اس وقت جا کے تم ایک بالکل ہی جس کو بولتے ہیں نا کہ جھوٹا تو ایک جھوٹا تو جھوٹا ہوتا ہے نا، ایک منافق آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ جا کے جب ان بچوں کے سامنے بات کرتا ہے اور اپنی منافقت ظاہر کرتا ہے نا، تو بندہ کہتا ہے اس کے منہ پہ تھوکو، ٹھیک ہے نا، سمپل. اور نوز باللہ اس نے 3 جو ہیں وہ صورتیں جو ہیں وہ پڑھی اس کے اندر، اور 3 جو ہے اس کی مطلب ہے صورتوں میں سے اس نے وہ چیزیں پڑھی. میں سوچ رہا تھا کہ یار اگر اس کا انٹرنسک دیکھیں تو ساری دنیا انہی صورتوں کو لے کے دے رہی ہے کہ مدد کب آنی ہے اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے نا. جو میجورٹی ہے وہ اس مدد کی انتظار کر رہی ہے کہ کب یہ منافق جو ہے یہ سر سے ٹلے گا. ایکچوئل سٹوری یہ ہے، گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے. اچھا، پھر یہ جو اس نے ڈرامہ مچایا جو آپ نے بھی بالکل صحیح اس کو ریڈ کیا ہے، یہ کس کو ڈیسیو کر رہا ہے؟ ایک طرف کہتا ہے کہ جی ہمارا بہت، پھر اس نے ہمالیہ سے اونچے کا وہ جو ہے نعرہ مارا کہ جی چائنا کے ساتھ دوستی. تو چائنا کی تو تم دبڑ دودھ کرتے رہے ہو پچھلے. چائنا کی طرف آنے سے پہلے سر یہ کشمیر آزاد کرا لے گا. نہیں میں آ رہا ہوں نا، میں آ رہا ہوں اس کی طرف بھی آ رہا ہوں، میں اس کی طرف بھی آ رہا ہوں. اس میں صرف کشمیر کی نہیں بات کی، کے پی اور بلوچستان کی. ایکچولی سندھیوں کو، جبی والوں کو اور پنجابیوں کو تو بھول ہی گیا ہی، ٹھیک ہے نا، وہ تو بھول ہی گیا. میں اس کی طرف بھی آتا ہوں. میں صرف اس کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے جو یہ ایک تاثر دیا ہے کہ جی بڑی اس نے الائنس کریٹ کر لی ہے اور پاکستان کے لیے اس نے بڑی کوئی جو ہے نا بڑی دوستی اس نے دوبارہ سے جو ہے نا اپنے ساتھ کھڑے ہونے والے کیا کیے. چین کا نام لیا اس نے اور عربوں میں گھس گیا یہ. او بھائی تو عربوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ چین کا تو نے ویسے بیڑا غرق کر دیا تھا.
ٹھیک ہے. کوائٹلی تو نے پاس کیا ہے پیکٹ امریکہ کے ساتھ, پیسے تو نے لیے ہیں امریکہ سے, میرے ٹیکس پیئر جو میں ٹیکس دیتا ہوں ابھی وہ پیسے تو نے لیے ہیں, یو کے جا کے تو نے سلامیاں بھری ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو تو بھول گیا. ہی ہیز ناٹ said a word about USA. I feel burnt as an American کہ why has he not taken the name of America. امریکہ کے ساتھ تیری کوئی وہ نہیں ہے alliance, یا UK, you are sitting in UK, you see your family, why don't you ask him as a UK کہ بھائی تو مجھے یہ بتا کہ کھاتا تو ادھر سے, باتیں تو چائنیز کرتا ہے, کیوں بھائی. So what I'm trying to highlight right here is کہ at the end of the day all that اس نے یہ جو بات کی, اور وہ پھر دوسری بات جس اس نے ایک جسمانی کیفیت میں بات کی نا, سانس چڑھا ہوا تھا اس کا, یو نو if you really hear those, اس کا سانس چڑھا ہوا تھا. He was trying to give something which was not from his heart, right, which was not the truth. بچوں کے سامنے وہ کر رہا ہے. اور مجھے تو واقعہ یاد آ گیا اس کے اوپر, واقعہ میں جس طرح یہ وہ ٹرک بھر کے گئے نا فوجی فیملیز کے, او آرس کے, اور سارے آپ وہ مجمع دیکھیں, اس کے اندر سوائے فوجی فیملیز کے اور کچھ نہیں بیٹھی ہے. صرف 2 دن گئے, صرف 2 دن کے بعد تو نہیں جا سکے نا, اچھا صرف 2 دن وہ ہی تو گئے. واقعہ میں نا, یہ جہاں جو رات کو جا کے اس نے تقریر کی ہے اس پورے آج پویلین بھی میں. سر سنا ہے آرڈر 4 کور کو ملے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ واگا پہ پہنچانے ہیں, اچھا سرکاری گاڑیاں, اور ہیڈ کوارٹر رینجرز کو آرڈر ملے ہوئے ہیں سر. جو پی ایم اے کا ہوا ہے نا, پی ایم اے کا یہ ہوا ہے کہ ایون ایبٹ آباد کے کوئی لوگ آ کے وہاں پہ نہیں بیٹھے. وہاں پہ کون لوگ آ کے بیٹھے ہیں, سارے کے سارے بیچارے. پھر وہ جو فیملی ہیں فوجیوں کو, ان کو بھیڑ چال کر کے لا کے بٹھا کے ان سے تالیاں, اور تالیاں بھی وہ بیچاری بڑی پھس پھسی سی بجا رہی تھی زبردستی کی. اچھا اب آتے ہیں جو اس نے بات کی ہے. پہلے کہا ہے کہ جی اس نے ایک ورڈ یوز کیا, انڈیجنس کشمیری موومنٹ. او بھائی 75 سال سے تو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ کشمیریوں کا خون ایک ہے اور پاکستان ایک ہے, یہ ابھی تو نے اس کو انڈیجنس بنا دیا ہے. انڈیجنس کیڑا ہے یار, ہم لوگ سیٹلمنٹ چاہ رہے ہیں نا, یہ بیسیکلی نہیں, آدھے سے زیادہ فوج جو ہے وہ لگی ہوئی ہے ایل او سی کے اوپر, ٹھیک ہے نا. تو یا تو ان کے ساتھ کھڑا ہو, ٹھیک ہے نا, یا نہ کھڑا ہو. یہ آدھی بات تو کیا کر رہا ہے, یو نو یہ کیا ڈگڈگی بجا رہا ہے تو کہ بھائی کشمیری جو ہے, انڈیجنس کا مطلب کیا ہے کہ وہ خود ہی کرتے رہے وہ اپنا کام. بعد میں اس نے ٹیل تھوڑی سی جوڑی کہ جی پاکستان تو پاکستان میں. لیکن آپ ایک بات کرتے ہیں پھر اسی کو یار کہیں تو کھڑے ہو جائیں, کہیں تو آپ یہ بات کریں کہ یار اگر کشمیر کی بات ہے تو جو ان کے گھر میں. اچھا اور پھر ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ کشمیر میں جو ہے وہ یوم آزادی جو ہے انڈیا کی اور سارا کچھ اس وقت 144 لگتا ہے وہاں پہ. آپ نے پورے پاکستان میں جو ہے 144 لگا دیا. اس کے باوجود بھی لوگ جھنڈے لے کے نکل رہے ہیں پھر بھی PTI کی, اور پھر بھی اچھا آپ ان کو لڑکوں کو پکڑ رہے ہیں, مار کوٹ رہے ہیں. سر انہوں نے کشمیر تو پاکستان میں بنا دیا مقبوضہ تو کشمیر. یہ جو ہے نا آپ جا کے ان بچوں کو وہاں پہ سر مقبوضہ کشمیر میں یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ پاکستان کے جھنڈے لے کے نکلنے کے اوپر پابندی ہے, اور وہاں پہ کریک ڈاؤن ہوتا ہے. پاکستان میں PTI کے اپنی سب سے بڑی موسٹ پاپولر پولیٹیکل پارٹی کا جو ہے وہ جھنڈا لے کے نکلنے کے اوپر پابندی ہے, کریک ڈاؤن ہوتا ہے. تو مقبوضہ کو بنا دیا انہوں نے. آپ جو ہے مسٹر عاصم منیر, آپ جو ہے کشمیر کی چورن نہ بیچیں, ٹھیک ہے نا. جن لوگوں نے, آپ بتائیں کہ آپ نے کتنا ٹائم جو ہے نا وہ ایل او سی پہ گزارا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے کیا کیا خود مجھے بتائیں, یا کسی کو بھی بتائیں کہ جی میں تھا 3 ڈپلائمنٹس تو میں نے کیے ہیں کشمیر پہ ایل او سی کے اوپر, ٹھیک ہے. کشمیر کے اوپر آئی ہیو پٹ پیپل ان باڈی بیگس, رائٹ, ٹھیک ہے. اور وہ میں کبھی نہیں بھولوں گا. اسی لیے تو میں کہتا ہوں ہم وہ شہدا ہے نا, وہ چیز ہے جس کے ساتھ ہم رکھتے ہیں. آپ ہمیں بتائیں, یہ بالکل پرسنل ایگزامپل دیں ایز اے لیڈر کہ جی میں یہاں پہ میں یہ تو میں وہ, اور کھول کے بتائیں, ٹھیک ہے نا. اچھا دوسری بات انہوں نے کی کہ جناب کے پی اور بلوچستان کو کٹھا جوڑا ہے انہوں نے, ٹھیک ہے جی. کے پی اور بلوچستان کو کٹھا جوڑا ہے کہ جی آپ لوگ پٹھان فکر نہ کریں, آپ بلوچ لوگ فکر نہ کریں, ادھر جو ٹیررزم ہو رہا ہے وہ میں اس کو ختم کرنے آ رہا ہوں. او بھائی جب تو جاتا ہے نا ادھر ٹیررزم ختم کرنے کے لیے, پہلے سارے ان کے گاؤں ملیا میٹ کرتا ہے. ان کے اوپر جتنی بھی تیرے پاس جو مطلب ہے 155 ہیں, ایئر کرافٹ ہیں. یہ ان کی اسٹریٹجی ہے نا کہ آپ پورا کاؤنٹر کرو, ہیوی میڈیم آرٹلری ساری بھائی بمبارمنٹ کرو, ساری رات بچے مار دو, عورتیں مار دو. کتنی ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے یار, یو نو اس چیز سے کتنی اور دیٹ تھنگ ناؤ
پورا ٹیررسٹ تو بنتے ہی وہاں سے ہے نا سر. یہ بھائی جس آپ طرح ان کو یہ برتھ دیکھیں، آف ٹیررسٹ آپ یہ دیکھیں کہ وہ پورا سائیکل گزر 20 سال کا. میں ایک بڑی مزے کی بات کی ہے، یہ جو انہوں نے ایک ٹاؤٹ اور پپٹ لگا دیا ہے پرائم منسٹر، اس نے بڑی زبردست بات کی ہے. اچھا تعلیم ساری انہوں نے دی ہے، جس طرح ہمیں بھی تعلیم ساری فوج نے دی ہے نا، ہم بھی بہت فوج کی ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں. اس نے کہا ہے کہ دی آرمی ہیز میٹامورفائزڈ ان counter terrorism force from military it has metamorphized into a counter یہ کاکڑ نے کہا ہے. چھاپا مارو لاکھ پکھا چلاتا ہے سر. اچھا کبھی کچے نہیں بچے کو سنے تو اٹھا صحیح کے it has madam. اچھا منی کیب چلاتا تھا ادھر لے کے سینیٹر اچھا بنا دیا. سنیں، یہ میٹامورفائز کیا ہوتا ہے کہ جب ایک جس طرح آپ تتلی بنتی ہے نا، جی سر. تو تتلی جب بنتی ہے تو وہ ایک کیڑا ہوتا ہے، اور کیڑا کی جو ہے وہ بالکل ایک شکل چینج ہوتے ہوتے وہ ایک تتلی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. فوج سے یہ بن گئی کاؤنٹر ٹیررزم فورس. Basically, sir, the military has metamorphosed into a supra law enforcement agency. نہیں وہ تو اگلی اسٹیج ہے نا، وہ تو آپ کی، وہ تو ہم بات عادل in Pakistan. عادل وہ تو ہم بات کر رہے تھے نا، کب سے ہم یہ بات کر رہے ہیں. میں تو آپ کو ٹھیک اس کا ریئل ورژن بتا رہا ہوں، آپ تو اس کی بات بتا رہے ہیں. عادل what I was about to come that supra law enforcement، وہ تو ہم دونوں کافی عرصے سے بات کر رہے ہیں نا. So basically from a regular military to counter-terrorism force, from counter-terrorism force to now that supra law enforcement force, Punjab police. ٹھیک ہے جی. So that is how the trajectory is. تو آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے کے پی اور بلوچستان والوں کو کہہ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے چھوٹے ذہن کے ساتھ تو لوگ یہ بھی باتیں کر رہے ہیں نا کہ جناب وہ ہمیں فلاں نے بتایا کہ جناب انہوں نے کاکڑ کو صرف اس لیے لگایا ہے کہ وہاں سے جو معدنیات ہے نا اس کے جو ہے وہ پیسے. بھائی معدنیات یہ کون سر، یہ کون سی فضول لوگ ہے جب معدنیات تو پٹھانوں کے علاقے میں ہے ہی نہیں سر. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ معدنیات سے پیسے آتے آتے ٹائم لگے گا. کاکڑ بالکل، وہ تو سر منیمم 15-20 سال لگتے ہیں سر. اور یہ جو کاکڑ کی اپوائنٹمنٹ ہے، اٹ از گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود معدنیات. اس کی جو ہے اپوائنٹمنٹ جو ہے اٹ از آل ٹو ڈو ود اسمگلنگ. اٹ از گاٹ ٹو ڈو آل the black mafia business which is going on and supervised by this guy who has been through all this from بلوچستان سے چلتے چلتے. پہلے جب یہ بلوچستان میں تھا تو اس کو بلوچستان کا چیف منسٹر بنانے کی کوشش کی فیصل نصیر نے، اور ابھی جو ہے کیونکہ وہ پورے پاکستان کو چلا رہا ہے، الیکشن نہیں جیت سکا سر فیصل نصیر کی سپورٹ کے باوجود. اس کی اوقات ہے ابھی جو ہے یہ جناب اس کو، لیکن کیونکہ ابھی جو ہے وہ اس کا سکہ چل گیا. سر آپ کو پتا ہے اسی کی طرح کا پپٹ احسن بھون جس کو ہم بتاتے رہے ہیں، جو بعد میں جب عمران خان کے خلاف جس نے تمام فیصلے دلوانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے، اس کو لا منسٹر بنا دیا ہے. سارے تو پپٹس اپنے جو ہے انہوں نے آگے لگائے ہوئے ہیں سر. Let's get back to this PMA thing. We want to just close that. سر آگے بڑے انٹرسٹنگ 2-3 چیزیں ہیں آج ہم نے اسپیشل شو پہ ڈسکس کرنی ہے. وہاں جا کر اس نے جو تاثر دیا ہے، اور پھر اس کی جو اسپن کی ہوئی ہے نا، یہ جو لفافی میڈیا میں جس کو کوئی نہیں سنتا ابھی، ٹھیک ہے نا، کہ جی بڑا جناب ایک دبنگ جناب جا کے تو عاصم منیر نے کیڑا دبنگ یار، جھوٹ. I pity those youngsters, teenagers جو کہ کھڑے ہوئے اس کی بکواس سن رہے تھے وہاں پر، ٹھیک ہے، اور پیچھے سے وہ جو ایک وہ افتخار صاحب ہیں اینج کر کے سر صرف ہلائی جا رہا تھا، ٹھیک ہے نا. تو the point is this کہ these people need to understand کہ even when you come، اور پھر یہ کہ آپ ایسے اعلان کر رہے ہیں and you look at the whole context of that address. ایک طرف وہ پورے انٹرنیشنل فورا کو بتا رہا ہے کہ جی پاکستان کیا ہے، دوسری طرف وہ پوری پاکستانی عوام کو ایک میسج دے رہا ہے. Oh, who the hell are you to get to that stature in the order of precedence? You are 23 or some 25 number، ٹھیک ہے. تم وہاں پہ کھڑے ہو کے صرف فوج کے ڈنڈے کے زور کے اوپر اس طرح بتا رہا ہے کہ تم امیر المومنین ہے. You are not. اور پھر یہ جو سر آپ کے خیال میں کیا یہ امیر المومنین واقعی ہے؟ اس کو نہیں بابا نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. یہی تو بندہ کہتا ہے کہ جی اچھا. دوسری انہوں نے ایک اور جو یہ ابھی ایک اور جو بڑی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کہ جی ہن دوجیاں دی واری آ رہی ہے. عمران خان دی تے واری شروع ہو گئی تے ہن جڑا زرداری دی واری آسی
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀफ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰੀ वो ਆਸੀ। तो सर हम कब से कह रहे हैं सब पढ़े जाएंगे, 1 साल से मैं कह रहा हूँ इन्हें सबका प्रोग्राम चलाना है, ये लेकिन किसी का जनाब सगा नहीं है। लेकिन जी वो प्रोग्राम चला ही नहीं सकते ना, वो तो इनकी ख्वाहिश है या उनकी एक दबी दबी सी ख्वाहिश है फॉर अदर रीजंस। अगर इन्होंने उनका प्रोग्राम चलाना होता तो उनके केस क्यों माफ करते? उनके इन्होंने केस माफ किए हैं। उनको पाकिस्तान की जो बची खुची दौलत थी जिस वक्त ये गवर्नमेंट आई है तो उसको, वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की इज्जत बहाल करने के लिए कौम के अंदर चंद चीदा चीदा मिनिस्टर्स जिन्होंने बेताशा करप्शन अच्छा की नहीं है, उसके लिए नया उनका वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं आपका आजकल। दोस्त नजीर भट्ट सख्त एहतसाब करेगा ताकि इस्टेब्लिशमेंट की इज्जत बहाल हो सके कौम में। अच्छा वो सुने क्या है, वो अगर आपने अभी फिर नाम ले लिया मैं उधर से ही आ जाता हूँ। वो जो है ना अभी इसका नया नाम उन्होंने दिया है बैलेंसिंग एक्ट। बैलेंसिंग एक्ट, हाँ बैलेंसिंग एक्ट ये ये जो है अभी बैलेंसिंग एक्ट के जो है ना उसमें चले गए फ्रेम ऑफ माइंड में कि जी हुण बैलेंस क्रिएट, बैलेंस हिल गया है, ठीक है ना, तवाजुन जो है वो टूट गया, अभी तवाजुन क्रिएट किया जाए, ठीक है। तभी वो कहते हैं कि जी अच्छा तकलीफ उनको, वैसे मैं आपको बताऊं जू मानी बड़ा ये कह गए कि जो लोग इस तरह की बातों ने, पता है इसने कहा ने सेयर्स वर्ड यूज किया है, ने तो दूसरा आपका अपर बॉडी बिल्डर बरखुदार भी सर जो है टोक्यो में लगाने की कोशिश करता रहता है बार बार। लेकिन मैं जिन सोच रहा मुल्कों था से कि अभी बैठ के तक लोग इस बात करते हैं और कुछ भट्ट लोग हैं वो लगे हुए हैं उनको बताने ये बिल्कुल नो ठीक कह एक्चुअली रहे हैं। आई वाज वेटिंग, मैं तो 2-3 दफा अभी आपसे बात करते हुए वो देखा, मैंने कहा शायद आईएसपीआर की वेबसाइट के ऊपर ये जो इन्होंने इतना बड़ा कौमी और इंटरनेशनल वो सर खिताब वेबसाइट किया। की जो आईएसपीआर ने की वेबसाइट पे मैं आऊंगा, उन्होंने वो आतिफ असलम का जो है एक नगमा जारी किया है, लेकिन उसके अंदर देखें सर एक दिन में मिलियंस व्यू होते थे, 100,000 व्यू भी नहीं इनको टोटल मिला, और इतना थर्ड क्लास नगमा वैसे मैंने नहीं सुना। लोग आतिफ असलम को कह रहे थे आतिफ भाई इफ यू इन ट्रबल ब्लिंक ट्वाइस मतलब आतिफ से भी, लेकिन सर बहुत ही थर्ड क्लास किस्म का गाना अच्छा भी वैसे वो भी आप था। ये लेकिन देखें कोई भी आई सर थॉट लाइक से सर अवाम ने लाइक से ज्यादा डिसलाइक्स दिए हैं आईएसपीआर के 14 अगस्त के सॉन्ग को, अंदाजा कर लें। और आई वाज वेटिंग कि ये जो है ये जो तकरीर इसने जाके रात के अंधेरे में की है पीएमए में, वो आईएसपीआर शुड यू नो पुट अ लिंक टू इट या उसको कवर करे। आईएसआर ने कहा कि ना भाई एक और मतलब है, मतलब पुंड जाके पंजाबी लफ्ज तो कुछ और है, छेड़ने वाली गल है, तो उसको ना करें आप। सो ही हैज सेड नथिंग। अच्छा ये इसकी पूरी तकरीर आप एक दफा नहीं 2 दफा नहीं जितनी मर्जी मतलब आपने सुन लेना, इसके अंदर बहुत ज्यादा तजाद है। इट वुड नॉट बी बॉट इंटरनली फौज में, पाकिस्तानी कौम में। और ये जो इसने अजीब बात की है कि आप जो है हर चीज वैसे ले रहे हैं, बातें आप अरबियों की और जो है चाइनीज की कर रहे हैं, इट डजंट सेट वेल, ठीक है ना। और यहाँ से जो अभी आने वाला है ना तूफान इधर से अमेरिका से खास तौर से, वो इसकी तैयारी करें कि जनाब इलेक्शन कराएं आप। जो सबसे बड़ा नुक्ता है ना, देखें आईएमएफ का जो डंडा है $3 मिलियन उन्होंने देने, लेकिन उन्होंने एक कंडीशनल उन्होंने ऑलरेडी उसके अंदर डाल दिया है कि पहले आप ये करें तो हम ये देते हैं, फिर ये देते हैं तो फिर ये देते हैं। उसके अंदर एक सबसे बड़ा पहलू ये है कि आप फौरन से पेशतर इलेक्शंस करवाएं, ठीक है जी। और अभी चाहे वो ये कहें कि जी इमरान खान इंटरनल मैटर है, लेकिन इलेक्शंस जो है ना, इलेक्शंस जो है वो इंटरनल मैटर नहीं है। इलेक्शंस जो है वो कंडीशनल है, वो प्री रेक्विजिट है जिसके तहत आपने अपना कशकोल खोल के दिया है ना, उस कशकोल में जो उन्होंने 4 टुकड़े डाले हैं उसमें उन्होंने कहा है जी आप इलेक्शन कराएं, ठीक है जी। सर तो इमरान खान इसके अंदर जो एक ये इन्होंने फिर उड़ाई हुई है कि जी ये जो इंटरम गवर्नमेंट है लंबी चलेगी और ऐसे चलेगी वैसे चलेगी। नो, इसके ऊपर बहुत प्रेशर होगा वैसे से, ठीक है जी। कि ये फिर ये है कि ये अगर फिर कहेंगे कि जी हम नहीं करते या उसके लिए कुछ और एक सर लेकिन अभी तो वो राणा सनाउल्लाह और नून लीग वाले भी कहने लग गए हैं कि ये किताबी बातें हैं, वोट को इज्जत दो, जूती को बूट को इज्जत देनी चाहिए, नवाज शरीफ की वापसी फिर मशकूक हो गई है। अच्छा पॉलिटिकल सिनेरियो में सर इमरान खान का कौम के लिए पैगाम रिकॉर्डेड मेरे ख्याल में 2 मिनट का पैगाम है, आपने अगर नहीं सुना तो हम सबको सुनाते हैं, जरा सुनिए जरूर इमरान खान ने क्या पैगाम दिया है।
قوم کو 14 اگست کے لیے ان کو پتا تھا کہ یہ کیا ڈرامہ کرنے لگے ہیں, تو انہوں نے ریکارڈنگ کروائی ہے, سنیے گا ذرا. میرے پاکستان کے نوجوانوں, پاکستان ایک خواب تھا علامہ اقبال کا اور قائد اعظم کا, اور وہ کیا تھا کہ وہ ان کی ساری جد و جہد تھی کہ ہندوستان کے مسلمان آزاد ہوں. اور وہ آزاد کیسے ہوں؟ وہ جو مدینہ کے اصولوں کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست بنائی تھی, جس سے جو لوگ آزاد ہوئے انہوں نے دنیا کی امامت کی, وہی اسی طرز پہ پاکستان کا یہ خواب تھا. اور اس پاکستان کے اندر سب سے پہلی چیز انصاف, قانون کے سامنے سب ایک برابر, طاقتور قانون کے نیچے, کمزور کو طاقتور سے قانون حفاظت کرے, لوگوں کو انصاف دے کے آزاد کر دے. اور صرف آزاد اور وہ معاشرے جدھر انصاف ہوتا ہے, انہی معاشروں کے اندر خوشحالی آتی ہے. ہمیں کسی کو یہاں اس ملک سے باہر جانے کی نوکریاں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. جس وقت, اور آپ سب نے جد و جہد کرنی ہے, جس وقت انصاف آئے گا, انصاف کے ساتھ میرٹ, اور میرٹ اور انصاف خوشحالی لے کے آتا ہے. اور میری آپ سب سے اپیل ہے کہ آپ نے اب سے پوری طرح جد و جہد کرنی ہے اس ملک کے لیے, کہ جتنا مرضی آپ دنیا کے باہر چلے جائیں, اپنے ملک سے بہتر دنیا میں کوئی جگہ نہیں. تو اسی ملک کو بہتر کرنا ہے, اور بہتر تب ہوگا جب ہم مل کے اس کی آزادی کے لیے جد و جہد کریں. اس کے مستقبل تب ٹھیک ہوگا جب انسان قانون کے سامنے ایک برابر ہوں گے. یہ سر عمران خان کا جو ہے وہ پیغام ہے 14 اگست کے لیے, جو انہوں نے خصوصی پیغام ریکارڈ کروایا تھا. اینی کمنٹس آن دس سر؟ اکبر سر آپ کی آواز نہیں آ رہی سر. اس کے اوپر جو ہے وہ میرے جو تاثرات ہیں تھوڑے ملے جلے ہیں, اور یہ میں اس سے وابستہ رکھتا ہوں جو میری کیفیت 2017, 18 اور 19 میں تھی. Because at that time we should have put it at the most high priority. You know, when Imran Khan had got it, جو مرضی اس کی مصلحتیں تھیں, جو کچھ تھا, لیکن he should have worked towards that at that time. That is something which he has to remember. He has to remember. اسمبلیوں سے استعفیٰ دینا سیاسی سوال ہے, ایک غلط فیصلہ تھا, اسمبلیوں پہ رہنا چاہیے تھا. یہ بھی اسی طرح کا ریاض جیسے لوگوں کو جو اچھا, ہے یہ بھی جو ہے نا, جی سر, یہ بھی جو ہے نا, یہ اسی طرح کا سوال ہے جس طرح کا پہلا سوال تھا. کس نے مشورہ دیا تھا ان کو کہ اچھا, میں I can be on record on this. میری اس کے اوپر بڑی بحث ہوئی. I was also and I am still of the view کہ that was the right thing to do. right thing to do, ٹھیک ہے. yes. ورنہ یہ جو ہے نا, اس نظام میں رہتے ہوئے تبدیلی ممکن نہیں. تو سر ڈاکٹر طاہر القادری, میں کاؤنٹر آرگومنٹ دیتا ہوں, ڈاکٹر علامہ طاہر القادری یہی بات ان کو پہلے سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو آپ جو مرضی کر لو. ڈاکٹر علامہ طاہر القادری کہہ رہے تھے کہ اس نظام میں رہتے ہوئے اس کو اوور آل سسٹم کے بغیر اندر سے تبدیلی ممکن نہیں ہے. لیکن خان صاحب کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ نظام کے اندر سے جا کے میں تبدیلی کر سکتا ہوں, اس لیے مجھے نظام میں انٹری چاہیے. انٹری خان صاحب نے لے لی, اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سسٹم سے جو ہے وہ اس کو اندر سے چینج کرنے کی کوشش کی. ایک ڈیڈ اینڈ کے اوپر آ کے, ایک بند گلی میں آ کے انہوں نے کہا جی میں اس سسٹم میں رہتے ہوئے اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا, میں اب باہر سے جا کے ٹھیک کروں گا. لیکن سر کنٹراسٹ ہے دونوں طرف, آپ کا بھی اور اس طرف بھی کنٹراسٹ ہے. ایز این اینالسٹ میرے خیال میں یہاں پہ جو بیلنسنگ ایکٹ ہے وہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ سر آواز آپ کی جو ہے پھر میرے خیال میں بند ہو گئی ہے. کل اکبر سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. کل اکبر صاحب بات کیجئے گا. اب بات ابھی آ رہی؟ جی ابھی آ رہی. اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس وقت بھی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے جو ہے وہ سسٹم کے اندر آ کے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے, جو سٹ پنجا ہوا
اور ہوا ملٹری کے ساتھ, جس کی وجہ سے عمران خان کی پذیرائی ہوئی. عمران خان got support from the military to get into power. That's okay, because اس حقیقت کو کوئی بندہ ریفیوٹ نہیں کر سکتا, پہلی بات. دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کو وہ پاور مل گئی ہے تو آپ کو اپنا سکہ جاری اسی وقت کرنا چاہیے, کیونکہ اگر وہ چیز نہیں چلے گی تو وہ ٹوٹ جائے گی. جس طرح ابھی نہیں چلی تو وہ ٹوٹ گئی, لیکن جب ٹوٹ گئی تو اس سے جو ایک عوامی لہر آئی ہے نا, دیٹ از واٹ از ٹو بی اپریشیٹڈ. ابھی جس طرح کے اسمبلیاں فار ایگزامپل نہیں ٹوٹتی, تو یہ عوامی لہر اور عوامی یہ جو ان کا ننگا پان ہے نا, یہ اتنا واضح نہیں ہوتا. ایک تو بڑی چیز یہ ہے, ہم لوگ ہمیشہ یہ کہ یار بس کسی طرح تھوڑا سا جو ہے نا. یہ سر آپ نے بہت زبردست بات کی ہے. یہ پوائنٹ ہے کہ اگر یہ کام عمران خان نہ کرتے, اسمبلیوں سے نہ نکلتے, استعفے نہ دیتے, پنجاب خیبر پختونخوا اسمبلی نہ توڑتے, تو واقعی سر یہ جو 76 سال سے یہ جو گند چلا آ رہا ہے, اور یہ حقیقی آزادی کی تحریک بھی نہ چل پاتی. پھر وہ قربانی جو مانگتی ہے وہ عمران خان صاحب نے وہ قربانی. آپ یہ دیکھیں نا, اگر یہ بیٹھے رہتے تو آپ کے خیال میں یہ جن لوگوں نے جا کے پریس کانفرنسز وغیرہ کی ہیں, ان کو کبھی پریس کانفرنسز کرنے کی ضرورت پڑتی نہیں پڑتی نا. بالکل سر. تو یہ بھی چھانٹی ہو گئی. تو اس کے لیے ملک نے, عوام نے پرائس پے کی ہے. ٹھیک ہے جی, ایک جو ان کو وقتی فائدہ ہو سکتا تھا اسمبلیاں قائم رہنے کا اور آہستہ آہستہ ایک سلو ڈیتھ کی طرف جانے کا, وہ سڈن ڈیتھ کی طرف آ گئے. ٹھیک ہے نا, یہ چیز ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ابھی چاہے وہ سلو ڈیتھ سے انہوں نے نکلنا تھا یا سڈن ڈیتھ سے نکلنا ہے, تو یہ بھی عوام کے ہاتھ میں. اگر عوام اس چیز کو سمجھے کہ وہ کہنے نا یار مرنا ہے تو ایک باری مرنا ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ ابھی ایک باری مرنا جو تھا وہ زیادہ جلدی اور نزدیک آ گیا. دس از گیونگ اے ریزن ٹو پاکستان, گیونگ اے ریزن ٹو پاکستانی پیپل ٹو ڈو واٹ از نیڈیڈ ٹو بی ڈن. یہ ایک بڑا اس کا پہلو ہے جو میرے ذہن میں بار بار چلتا ہے. اچھا, ابھی اس کو نا تھوڑا سا, یہ 14 اگست کا نکل گیا, لیکن 14 اگست کے ساتھ ابھی کیونکہ نئی حکومت آ گئی, میں اس کے اوپر بات نہ کرتا, کیونکہ پہلے بھی میں نے اپنے آپ کو نا تھوڑا سا علیحدہ رکھا ہے کہ میں سیاسی بات نہ کروں. لیکن یہ جو حکومت ہے نا, یہ ہے فوجی حکومت. ہمارے انکل شعیب سیڈل جو ہیں وہ فوج سے کتنے قریب ہیں ہمیں بھی پتا ہے. انکل ہے سر ہمارے, ٹھیک ہے, اس لیے ہم ان کے خلاف بات کوئی نہیں کریں گے. یہ جیلانی صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کس کی آنکھ کا تارا ہے, فورن منسٹر لگ گئے ہیں الٹا آ کے, اور ہندوستان اور ادھر ہر طرف یہ لانگ ٹرم سیٹ اپ نظر آ رہا ہے جو ہے. نہیں لانگ ٹرم نہیں ہے, انشاءاللہ یہ لانگ ٹرم نہیں ہے. ڈاؤٹس اور یہ نارمل کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے تو پھر بھی لانگ ٹرم جا رہا ہے, کیونکہ الیکشن انہوں نے پھر کہا جی ہم نے ذرا تھوڑا کھینچنا ہے, احتساب کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے. لیکن سر الیکشن اس ساری سچویشن کے اندر, اس سیٹ اپ کے اندر فری اینڈ فیئر کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اچھا, وہ اس کے طرف بعد میں آتے. میں آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو گیٹ دس تھنگ رائٹ کہ چاہے آپ جو مرضی بٹھا دیں نا, اس وقت کی حکومت کیا ہے, وہ فوجی حکومت ہے. فیصلے جو ہیں وہ کیبنٹ میں نہیں ہوں گے. فیصلے جو ہیں وہ پھر بھی یہی جو اس کے اوپر جونگ کی طرح چمٹے ہوئے ہیں نا, بیکاز دا ہول آرمی از بینگ رن بائی دی آئی ایس آئی, دی کنٹری از بینگ رن بائی دی آئی ایس آئی. یہ جو کور گروپ ہے اس وقت جو چڑھ بیٹھا ہے ہر چیز کے اوپر, فیصلے یہاں پر ہوں گے. جو میجر فیصلے ہیں نا وہ یہاں پر ہوں گے. وہ کس ڈائریکشن میں جائیں گے وہ ہم لے سکتے ہیں اس کا ایک پیش خیمہ جس کو بولتے ہیں, جو یہ ابھی تک کرتے آئے ہوئے ہیں. اوور نائٹ تو یہ لوگ نہیں چینج ہوں گے نا بھائی. جو چیز یہ دسمبر سے کرتے ہوئے آئے, کیونکہ وہ جو قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں, اس سے تھوڑا سا فرق تو ابھی سب کو نظر آ گیا, یا بہت زیادہ سا فرق تو نظر آ گیا سب کو, کہ وہ فرق کیا ہے. فرق یہ ہے کہ فستانیت میں اضافہ ہو گیا ہے, بربریت میں اضافہ ہو گیا ہے, جو ایک ول آف دا پیپل ہے اس کو سائڈ پہ رکھ دیا گیا ہے. باہر کی جو انہوں نے جی حضوری کی ہے, اس کا بھی مطلب ہے تناظر سب کے سامنے ہے کہ وہ کس طریقے سے ہے. بات چیت جو ان کی چل رہی ہے, ان کا جو اپنا کشکول ہے وہ کتنا بھرا ہوا ہے یا کس تیزی سے خالی ہو رہا ہے, وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو یہ جو حکومت ابھی آ رہی ہے, اس کے اندر صرف وہ لوگ آ رہے ہیں جو کہ پرسنل بینیفٹ کے لیے آ رہے ہیں. اس میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو کہ ملک کی خدمت کرنے کے لیے آ رہا ہے. آپ کسی بندے کا نام لے لیں,
no one would, آپ مجھے اس کے اوپر یہ بتا دیں کہ یار یہ بندہ جو انٹرم میں آیا نا یہ 3 مہینے میں اپنا خون پسینہ ایک کرے گا, کوئی مالی فائدہ جو ہے وہ اس سیٹ اپ سے نہیں اٹھائے گا, کوئی ایسا ایڈوانٹیج نہیں لے گا جو اس کی ذات پہ یا اس کی فیملی پہ ہو. ٹھیک ہے جی, دس از نہ ہونے والی گل ہوگی پھر وہی گل کر رہے ہیں نا کہ جو آپ کی امیدیں وابستہ ہیں پلیز اس ٹرک کی بتی کے پیچھے مت لگیں, یو نو. تو یہ پھر الیکشن فیئر فیئر کس طرح ہوں گے؟ پورا انٹرنل ونگ جو ہے وہ لگا ہوا ہے الیکشن انجینئرنگ کے اوپر. دیکھیں ان کو لگا رہنے دیں, جو مرضی وہ کرتے ہیں کریں. ابھی اٹ آل ڈپینڈس کہ ہاؤ دس تھنگ انفولڈس ان دی, یہ جو عوامی عدالت ہے نا اس میں کس طرح ہے. اس میں 2 بڑے واضح قسم کے آپ کے پاس آئے ہیں. یہ تو تھوڑا لوگوں کا ذہن چلا گیا. عمران خان صاحب نے بھی مسکراہٹ دے دی جیل کے اندر کہ جی وہ پشاور میں اور ایبٹ آباد والے جو الیکشن ہوئے وہ چھوٹے الیکشن تھے. جو بڑا الیکشن تھا نا, جو بڑے الیکشن 2 ہوئے ہیں وہ ایک کراچی والا ہوا ہے میئر کا اور ایک جی بی والا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے اندر جو کاروائیاں ہوئی ہیں ادھر جو دبڑ دوس ہوئی ہے اور جس جگہ سے چیزیں ہلی ہیں نا وہ پھر ان دی فیور آف دس فرینکنسٹائن اور عاصم منیر پارٹی کے لیے گئی ہیں. وہ ان کی فتح ہے. ٹھیک ہے, ابھی اگر اس چیز کو آپ نے, جو آپ کا سوال ہے کہ الیکشن فیئر کس طرح ہوں گے, الیکشن فیئر اس طرح ہوں گے کہ یہ آپ کو باہر نکل کے ووٹ ڈالنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی, آپ کو جب تک آپ لوگ, وہ کہتے ہیں نا یہاں پر 2 طرح کے ٹریفک, ووٹر ٹرن آؤٹ کے اوپر گیم ہے ساری. 80% سے اوپر ہوگا تو دھاندلی جو ہے پاسبل نہیں رہ جاتی. ووٹر ٹرن آؤٹ کی گیم ہے ساری. بالکل. اور اس کا جو ہے اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ نا ٹریفک جیمز ہوتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ ٹریفک ہوتی ہے, پاکستان میں بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ یہاں پہ ٹریفک جیمز کے 2 صرف ریزنز ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کے اوپر لوگ, اور دوسرا ٹریفک جیم ہوتا ہے کہ والیوم اتنا چڑھ جاتا ہے نا, اتنا والیوم آ جاتا ہے سڑکوں کے اوپر کہ سڑکوں کی کیپیسٹی نہیں ہوتی, تو وہ کہتے ہیں شیئر والیوم. ابھی جب تک شیئر والیوم نہیں آئے گا, لوگوں کی یہ ابھی سمجھ ہونی چاہیے کہ جب آپ شیئر والیوم کے ساتھ چلیں گے تو ایک ہی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی انہوں نے کیونکہ پی ٹی آئی کا جو مین سٹرکچر ہے وہ کافی توڑ پھوڑ دیا ہے, جو ان کی 2nd 3rd ٹیئر کی جو ہے اس میں, تو ان کو وہی کرنا چاہیے جو کہ اگین آرمی کی سکھلائی ہے. کیونکہ پتا تھا کہ آرمی ایک کنونشنل وار جو ہے وہ اس طرح نہیں لڑ سکتی کہ ہر ہیڈ کوارٹر جواب جو آرڈر ہے وہ جی ایچ کیو سے آئے گا. تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ بیٹل گروپس میں آپ چلے جائیں. ٹھیک ہے نا, لڑائی جو ہے وہ ایون کور لیول پہ نہیں ہوگی, چھوٹے چھوٹے گروپس میں ہوگی. تو ابھی ان کو چاہیے کہ اپنی تنظیم سازی جو ہے وہ جو بھی کانسٹیچوئنسی ہے نا اس کے اندر کس طرح عوام کو متحرک کرنا ہے اور کس طرح ان کو لانا ہے. جب وہ ایک چیز, اور وہ ٹائم اچھا ہے کہ چلو ان کے پاس اگر 1 دن زیادہ مل رہا ہے تو اس کو ایڈوانٹیج لیں. لائک اگر 60 دن میں نہیں ہو رہی, 90 دن میں ہو رہی ہے, تو وہ جو 30 دن ایکسٹرا ملے ہوئے ہیں اس کے اوپر آپ اپنا فوکس رکھیں. اس وقت صرف اور صرف جو ہے نمبر 1 الیکشن کے لیے تیاری, اور دوسرا جو اس کے اندر ہے وہ عمران خان کی ذات, اس کی سیفٹی اور اس کی صحت, 2 چیزیں. کیونکہ دیکھیں اگر وہ بیچارہ جیل سے بھی آیا اور لگا کہ یار یہ تو عمران خان ہے ہی نہیں, یہ تو ذہنی طور پہ معاف ہو گیا, یو نو. جی لیکن ابھی آرڈرز ہو گئے ہیں سر ان کو ڈاکٹرز پرووائڈ کرنے کے, فرینڈز اینڈ فیملی سے ملنے کے. کوئی کلوزنگ سر آپ نے اگر اس میں ریمارکس دینے ہیں تو دیجیے گا تاکہ میں اس کو کلوز کروں آج کے 14 اگست اسپیشل شو کو. سر تو دیکھیں یہ ہمارے لیے ہمیشہ 14 اگست جو ہوتا ہے ایک منفرد دن ہوتا ہے, اور اس کی جو آج کا جو ہے 14 اگست وہ ایک خوشی اور ایک جشن کے طور کے اوپر نہیں یاد ہوگا. یہ جو 2023 کا جشن آزادی ہے یہ ہماری ڈارک ہسٹری کا جو ہے نا حصہ بن جائے گا, اور حصہ بن گیا ہے آلریڈی. جو باہر آزاد لوگ ہیں جس طرح بھی منا سکے ہیں, ایکسپیٹس وہ اپنی جگہ پر, لیکن جس شفاقانہ طریقے سے پاکستانیوں کو روکا گیا ہے اس جشن کو اپنے جذبات کو ظاہر کرنے سے, یہ ایک اور بہت بڑا کالا دھبا ہمارے ساتھ آ گیا ہے. لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں نا, اس سے اس کا جو اچھا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ننگا پن اور ننگا ہو گیا. دیٹس آل کہ یہ اس لیول تک جا سکتے ہیں.
موونگ فارورڈ یہ جو ہمارے بچے ہیں جو کہ وہاں پہ اس قسم کی فضول بکواسیات سنتے ہیں اور وہ حوصلہ نہ ہاریں، ٹھیک ہے نا، اور وہ اس منافقت کو سمجھیں، اور جب ان کا، کیونکہ ابھی وہ کیڈیٹ ہیں، اور جب وہ آفسرز بنیں گے نا تو صرف لیگل، قانونی، کانسٹیٹیوشنل، جس کی وہ ابھی قسم کھا کے نکلیں گے وہاں پر، اس کا پاس رکھتے ہوئے چلیں، کسی گند میں نہ پڑیں. اپنی جو ایک ٹریننگ جو ہوتی ہے وہاں پر کہ وہ آپ کو ایک جنٹلمین اور ایک اچھا انسان اور اس کے جو پہلو بناتے ہیں، اس کو کسی صورت میں اپنی پیشہ ورانہ یا اپنی خانگی، یعنی جو ان کی ذاتی زندگی ہے نا، اس میں اس کا دامن نہ چھوڑیں. آئی وش کہ یہ بندہ جو گیا ہے اور کیڈیٹس نے اس کے لیے پوری وہ وہاں پہ مارچ کیا، سب کچھ کیا، تو ان کو کوئی پیار کا، ان کو کوئی آگے کا کوئی ایسی چیز دیتی کہ جو امید کی کرن ان کے لیے ہوتی. وہ لوگ اس چیز میں نہ جاتے کہ ہم نے بھی جو ہے نا باہر نکل کے ابھی اس قوم کے اوپر چڑھ جانا ہے، ٹھیک ہے نا. تو لیٹس کیپ ان آن دیٹ، اور انشاءاللہ جب تک ہم بول سکتے ہوئے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو بھی یہ قرار ہے تو اس کے اندر پاکستان کا اور پاکستانیوں کا فائدہ ہو، اور اسی کوشش کے ساتھ جو ہے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. عزیزان من، آج کا 14 اگست جو شو ہے اس کو اختتام کے اوپر جتنی خوبصورتی سے کل اکبر حسین نے جو ہے وہ اختتام کر دی ہے، اس سے زیادہ تو کوئی مزید الفاظ رہ نہیں جاتے. لیکن میں صرف آپ کو اتنا کہوں گا کہ ان بغیرتوں کو غیرت دلاتے رہنا جو ہے یہ ہمارا مشن ہے. یہ آپ لوگوں نے بھی ان کی بغیرتی کی وجہ سے ہار نہیں ماننی، کیونکہ ہر اندھیری رات کے بعد صبح ہوتی ہے، اور یہ جدوجہد حقیقی آزادی جو ہے قربانیاں مانگتی ہے، اور وہ قربانیاں دینے کا سفر عمران خان نے شروع کر دیا ہے. اور عمران خان کو ہمارے جیسے جو لوگ فالو کرتے ہیں انہوں نے قربانیاں دینے کا یہ سفر جو ہے وہ جاری کر دیا ہے اچھے طریقے سے. اور اب جو ہے یہ سفر صرف آگے جو ہے حقیقی آزادی کی طرف ہی بڑھے گا، اور جتنی بھی مشکلیں آئیں گی ان مشکلوں کو ہم ان کو پار کریں گے. اور آپ نے شیئر نمبر آف والیومز جو ہے اپنا ووٹر ڈے کے اوپر جو ہے الیکشن والے دن جو ہے اس کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا ہے، اور احتجاج کو پرامن جمہوری احتجاج کو جاری و ساری رکھنا ہے، چاہے وہ ڈیجیٹل سپیئر میں ہو، چاہے وہ ہڈن ہو، چاہے چھپ کے ہو. اب جو پاکستان کی حقیقی آزادی کی تحریک ان بغیرت جرنیلوں سے جو شروع ہوئی ہے، اس کی مثال مقبوضہ کشمیر کے اندر صرف ملتی ہے اور فلسطین کے اندر ملتی ہے. جس طرح کی وہاں پہ اس وقت بربریت ہو رہی ہے فلسطین کا جھنڈا اٹھانے کے اوپر یا پاکستان کا جھنڈا مقبوضہ کشمیر میں اٹھانے کے اوپر، جس طرح کی بربریت ہو رہی ہے اس طرح کی بربریت کی گئی ہے پاکستان میں پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھانے کے اوپر. تو یہ حقیقی آزادی کی جو تحریک ہے یہ دراصل بالکل اسی طرح کی تحریک ہے جس طرح کی تحریک فلسطین کے اندر چل رہی ہے آزادی کے لیے، اور جس طرح کی تحریک مقبوضہ کشمیر میں آزادی کے لیے چل رہی ہے. اور ان لوگوں نے بھی، ہمارے بہنوں بھائیوں نے ہمت نہیں ماری، آپ نے بھی ہمت نہیں ہارنی، اس مقبوضہ جرنیلے ٹولے سے آپ نے ہار نہیں ماننی. انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. بہت بہت شکریہ. فی امان اللہ. خدا حافظ. السلام علیکم.